ایک واقعہ سنا کے میں دعا کرتا ہوں۔ برادر محترم سید محمد معاویہ شاہ صاحب بخاری علامہ شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنا رہے تھے جو میرے شریف کے ساتھ منسلک ہے۔ تو صرف ایک واقعہ ہے۔ فرماتے تھے کہ جب امیر شریعت کا خطاب کیا اور ختم نبوت کے محاذ پر مجھے کھڑا کیا تو 6 مہینے میں نے تقریریں در نہیں کیا۔ تو انہی تقاریر کے دوران ایک سفر میں ایک مولوی صاحب مل گئے، مجھے کہنے لگے کہ کیا نتیجہ ملا تجھے 6 مہینے تقریریں کر کے؟ بتا تو صحیح تھی۔ اچھا بھلا سید بادشاہ ہے، اللہ نے حسن بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، نیکی تقویٰ بھی دیا ہے، لیکن تو کلی بنا کے بیٹھ جا، لوگوں کو اللہ اللہ سکھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو کچھ تو کر رہا ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے ایسی مایوس کن گفتگو کی کہ مجھے محسوس ہوا میری کمر جو ہے وہ جھک گئی ہے اور میں ٹوٹ گیا اندر سے۔ تو میں وہاں سے سیدھا دارالعلوم دیوبند پہنچا اور حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے یہ قصہ سنایا اور عرض کیا حضرت میں تو مایوس ہو گیا کہ واقعی 6 مہینے میں کوئی نتیجہ نہیں ملا، تقریریں کر کر کے میں تھک گیا۔ کہتے شاہ صاحب انور شاہ صاحب بیمار تھے، تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، نبی کے پاس سب کے سیدھے ہو گئے اور ایک جملہ فرمایا، مولوی صاحب تم کام کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نتائج تمہارے ذمہ نہیں ہے، نتائج اللہ کے ذمہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک جملے سے میری ساری مایوسی ختم ہوئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا میری کمر کا کڑاکا نکلا ہے۔ میرے وجدان نے اس آواز کو سنا، محسوس کیا کہ کڑک ہوئی ہے اور کمر سیدھی ہو گئی ہے۔ فرماتے تھے کہ آج کمر کنارے ہوں لیکن میری کمر نہیں جھکی ہے، تو شاہ نے ایسا سیدھا کیا مجھے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو پیغام، جو دعوت امیر شریعت سے اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 60 سالہ جد و جہد کے اندر قوم کو منتقل کیا، خاندان کو منتقل کیا، جماعت کے کارکنوں کو منتقل کیا، وہ آج بھی موجود ہے۔ شاہ صاحب ہم میں نہیں ہے لیکن جو دعوت دے گئے، جس مشن پر کھڑا کر گئے، وہ مشن آج بھی زندہ ہے، فلسفہ خدمت وہ لہرا رہا ہے۔ تو نتائج ہم نے اٹھائے، انہوں نے نتائج نہیں اٹھائے۔ ہم نے دیکھے اپنی آنکھوں سے ختم نبوت کی تاریخ کا نتیجہ 1974 میں جا کے ملا، اور جو باقی کمیاں رہ گئی آج تک ہم دور کرتے پھر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں اور کرتے رہے گے۔ ہمیں اس کا کوئی نتیجہ ملے نہ ملے، ہمارے فرائض میں یہ شامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت پر پہرا دیتے رہے، بس یہ ہماری آخرت کی کمائی ہے۔ اور شاہ صاحب اپنی جماعت کے لیے نصیحت چھوڑ گئے کہ اب ہم نے عقیدہ ختم نبوت کا اعلان کرنا ہے، اس کا بیان کرنا ہے۔ اب ہم نے، ہماری جماعت نے، جب تک ہم باقی ہے، ہماری جماعت کے دنیا باقی ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا ہے، حضور کے اخلاق کو بیان کرنا ہے، حضور کے صحابہ جو کامل ایمان والے ہیں ان کے مقام، منصب اور ان کی عزت، ان کے ناموس کا تحفظ کرنا ہے، ان کے فضائل قرآن و حدیث میں جو ان کو بیان کرنا ہے، اور حضور کے جو اہل بیت ہیں ان کے فضائل، ان کی عظمت، اس کا اظہار اور بیان کرنا ہے، اور بس اسی کام میں ہمیں لگے رہنا ہے اور دین کی دعوت دیتے رہنا ہے۔ الحمدللہ مجلس صلاح اسلام یہ کام کر رہی ہے اور بزرگوں کی دعائیں ہمارے سر پر سایہ قدم ہے۔ بس اتنی سی بات عرض کرنے کی۔ جناب نگر میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس 11-12 ربیع الاول کو ہو رہی ہے، اور یہاں سے ماشاءاللہ ہمارے آلات کے ذمہ دار قاسم میرا موومنٹ کے
بھائی سعید صاحب اور دیگر ان کے رفقا ہمیشہ بڑی محنت کر کے ساتھیوں کو جمع کر کے وہاں آتے ہیں، تو بس یہ اعلان ہے، اس کے لیے تیاری کریں، اشتہارات آ گئے ہیں، اور وہاں اکٹھے ہو کے ہمارا ساتھ دیں اور ختم نبوت کا نعرہ وہاں بلند کریں، اور دین کی دعوت کا جو ہم کام کر رہے ہیں اس دعوت میں ہمارے قدم سے قدم ملائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجلس احرار اسلام کی محنت سے مسلسل غیر مسلم جو ہے وہ دین کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک ہی دین ہے جو دنیا میں ہے، یہی باقی رہنا ہے، اسی کی دعوت چلنی ہے، اسی کی تبلیغ کرنی ہے۔ لڑائی کسی سے نہیں ہے، زبردستی کسی کو دین جو ہے اس کے اندر نہیں ٹھوسا جا رہا ہے، نہ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے۔ کلمے کی فضیلت ہے، کلمے کی طاقت ہے، اس کی اپنی، اس کی عظمت ہے، جو سنتا ہے وہ اس کلمے کی محبت اس کے دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ تو بس سمجھانے کی بات ہے کہ آپ سمجھائیں اس طرح جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کو سمجھایا، جس طرح صحابہ نے سمجھایا، جس طرح ہمارے اسلاف سمجھاتے آئے، اسی منہج نبوت پر رہے، تبلیغ کا، دعوت کا منہج نبوی کے مطابق یہ کام کرے، کامیابی ہوگی۔ تو سینکڑوں غیر مسلم جو ہے وہ اب تک مسلمان ہو گئے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور کچھ اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں جو ہماری جماعت میں نہیں ہے، لیکن اس عظیم مقصد میں ہم ان کے ساتھ جڑ گئے، ان کے تجربے سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ اور سندھ میں کچھ علماء ہیں، انہوں نے کام کیا، یہ تقریباً پچھلے سال میں 2000 ہندو مسلمان ہوئے، اور ان کو انہوں نے قانونی بنا کے دیے، ان کو رہائش دی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے، ان کے علاج کا بندوبست کیا ہے، ان کے روزگار کا بندوبست کیا، مفت رہائش دیا، ان کو اسکول بنا دیے اس کالونی میں، کام پڑھائیں گے۔ یہ ہے کام جو کرنے کے کام ہے کہ آپ لوگوں کو کافر بنانے کی بجائے، مسلمانوں کو کافر بنانے کی بجائے کافروں کو مسلمان بنانے کی محنت کریں، یہ ہے کام۔ اور یہ امت بڑھے گی، اس امت کو زوال نہیں ہے، بالکل زوال نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بہت وقت نکالا اور بڑی کوشش کرتے ہوئے آپ نے سنی، اللہ کو اس کا بہت زیادہ اجر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بھائی تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، جن کو جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے والدین کی، اساتذہ کی، ہمارے مشائخ کی، ہمارے دوست احباب کی، خاندان کے تمام فوت ہو جانے والے مردوں اور مغفرت فرما، قبروں کو رحمت نازل فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ، جتنے ادارے، جتنی جماعتیں، جتنے افراد انفرادی یا اجتماعی طور پر دین کی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما، اور مسلمانوں کو اتحاد، وحدت اور یکجہتی جو ہے اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مہربانی فرما دے، کرم فرما دے، ہم جو محنت کر رہے ہیں اس کے اندر برکت پیدا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين۔